السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت، اللہ تعالیٰ کے نام الوہاب جل جلالہ کے بارے میں کچھ معلومات شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ الوہاب کا مطلب ہے سب کچھ عطا کرنے والا اور بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ اس اسم مبارک کی دو تعریفیں بیان کی ہیں۔ ایک تعریف بیان کی ہے علامہ خطابی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں الوہاب جل جلالہ وہ ذات ہے جس کی عطا قسم قسم کے لمحہ بہ لمحہ ہر شعبے میں ہر جگہ بے حد و بے حساب، بے غرض و غایت اور بے عوض ہوتی ہے۔ علامہ حلیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الوہاب جل جلالہ وہ ہے جو بہت زیادہ انعامات اور احسانات کرنے والا ہو، اور یہ احسانات اس پر کسی کا حق نہ ہو بلکہ اللہ رب العزت کی جانب سے فضل و کرم کے طور پر اس کو عنایت کیے جائیں۔ وہاب سب کچھ عطا کرنے والے کو کہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس کا مفہوم ہم اس آیت قرآنی سے بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور تم کو جو نعمت بھی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو ہر چیز کے عطا کرنے والے الوہاب جل جلالہ ہیں۔ جو بھی نعمت انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ بظاہر ہمیں اس کے اسباب نظر آتے ہیں نعمت ملنے کے، لیکن دراصل وہ نعمت دینے والا الوہاب جل جلالہ کی ذات ہے جو بہانے بہانے سے اپنے بندوں پر مسلسل بے انتہا نوازشات اور احسانات کی عطا کی بارش برساتا رہتا ہے۔ خالق اور مخلوق کی صفات کے درمیان فرق کو واضح کرتے ہوئے حضرت علامہ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایسا شخص جو اپنے کسی ساتھی دوست کو دنیاوی چیزوں میں سے کوئی چیز ہدیتاً دیتا ہے اسے واہب کہتے ہیں۔ تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اسے وہاب نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہاب وہ ہے جس کے انعامات اور عطا قسم قسم کے ہوں اور اتنے زیادہ ہوں کہ ان کا سلسلہ چلتا رہے، کسی لمحے ختم نہ ہو، یعنی جس کی عطا بے حد و حساب ہو، بے غرض و غایت ہو، بے عوض ہو۔ تو مخلوقات کی تو صرف اتنی ہی طاقت ہے نا کہ وہ کبھی کبھار کسی پر احسان کر دیں۔ مخلوقات میں سے کوئی مخلوق کسی بیمار کو بیماری سے شفا نہیں دے سکتی، نہ کسی بے اولاد کو اولاد دے سکتی ہے، نہ کسی گمراہ کو ہدایت دے سکتی ہے، نہ کسی مصیبت زدہ کو اس کی مصیبت سے چھٹکارا دلا سکتی ہے۔ تو اس لیے مخلوقات پر وہابو کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کسی شخص کو وہاب کہہ کر پکارنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہی کی ذات الوہاب ہے جو کہ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، اور اسی کو ان تمام کاموں پر مکمل اختیار اور قدرت ہے۔ اس کی سخاوت اور رحمت تمام مخلوقات پر چھائی ہوئی ہے۔ اس کے احسانات، اس کی مہربانیاں بغیر رکاوٹ کے مسلسل جاری ہیں۔ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والد محترم عام طور پر جب کوئی سائل آتا تھا تو اسے کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے، خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ انہوں نے کہا ایک بار میں ان کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، ایک سائل نے آ کر سوال کیا، آپ نے اپنی جیب میں سے کچھ نکال کر اسے دے دیا۔ تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ تو مستحق نہیں لگ رہا، اس کو تو نہیں دینا چاہیے تھا۔ تو ان کا فرماتے ہیں کہ بڑا عجیب و غریب انہوں نے جواب دیا۔ ان کے والد صاحب نے فرمایا کہ ہاں میاں بات تو ٹھیک ہے، لیکن سوچو کہ اگر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے استحقاق ہی کی بنیاد پر ملنے لگے تو ہمارا کیا بنے؟ یعنی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حقدار نہیں تھا اور جسے میں نے دے دیا جو سوال کرنے والا تھا، تو ہم یہ سوچیں نا کہ پھر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں کیا ہم واقعی ان کے حقدار ہیں؟ تو بڑی اچھی خوبصورت بات ہے، بڑی پیاری بات ہے، اور ہمیں اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے۔ شیخ ابو سلمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض اسلاف کے بارے میں یہ منقول ہے کہ انہوں نے ایک وزیر کو کچھ جو تھے وہ ہدیے دے کر بھیجے، اور جن کی مقدار اتنی تھی کہ سال بھر ان کا آرام سے اس سے گزارا ہو جاتا۔ اب جب انہوں نے بھیجا ان کے پاس تو قاصد کو انہوں نے فرمایا کہ اپنے آقا کو جا کر کہہ دو کہ میں ایسے مولا کی کفالت میں ہوں، اگر وہ مجھ سے ناراض بھی ہو جاتا ہے جب بھی مجھ سے اپنی کفالت نہیں ہٹاتا، اور یہ دنیا دار اگر ناراض ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اپنے احسانات
की वापसी का मुतालबा करने से भी नहीं चूकते और अपने एहसानात को जितलाने से भी बाज नहीं आते। तो देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, हमें उसी से मांगना चाहिए और वही अता करने वाला है। एक और वाक़या कि हज़रत थानवी रहमहुल्लाह का मेहमान खाना सड़क के करीब वाक़या था। तो वो फरमाते हैं कि यहाँ सड़क से किसी रेड़ी वाले या झाड़ू वाले को मैं गुजरते देखता हूँ तो मैं अपने आप को मुखातिब करके कहता हूँ ये भी तो मुमकिन था कि ये रेड़ी और ये झाड़ू तेरे हाथ में होता और तेरी जगह पर वो बैठा होता। तो देखिए हमेशा अल्लाह ताला की नेमतों पर उसका शुक्र अदा करना चाहिए और अपने से कमतर अपने उन लोगों को देखना चाहिए जिनके पास वो नेमतें नहीं हैं जो आपको हासिल हैं। आपके अंदर ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी पैदा होना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये अल्लाह ताला का फजल है कि उसने तुझे यहाँ बिठाया और शुक्र से अल्लाह ताला के सामने हाथ जुड़ जाते हैं। इस तरह खूब अल्लाह ताला के शुक्र की तौफीक हासिल होती है। फिर हम एक अपने अज़ा पर ही हम अगर नज़र डालें, हम अपने हाथों को देखें, हम देखते हैं हमारे हाथ छोटे छोटे से हैं और आम से आम काम करने के काबिल भी अल्लाह ताला ने इन हाथों को बना दिया। मसलन चाय की प्याली पकड़ना, किताब के सफ़े पलटना, कुछ भी बनाना, हम अब इन हाथों से मुख्तलिफ तरह के काम लेते हैं और हाथ सबसे नुमायाँ सिफ्त है। मुख्तलिफ सरगर्मियाँ हम इन हाथों के ज़रिए ही सर अंजाम देते हैं। अब ये हाथ जब कोई काम हमने करना होता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो उसको पैगाम मिलता जाता है और वो काम हम अपने हाथों से लेते जाते हैं। चाहे वो कोई एक सफ़ा उठाना हो या 2-4 किलो वज़न उठाना हो तो हम फौरी तौर के ऊपर मकैनिकी अंदाज में हमारे हाथ जो है वो ये काम कर रहे होते हैं। तो आप ये देखें कि इंसान को अपने जिस्म की कदर कीमत का अंदाज़ा सिर्फ उस वक्त होता है जब वो बीमार पड़ जाता है, उसके अज़ा काम करना छोड़ देते हैं या फिर ये इस कदर जामे और बेनुक्स मकानिकी अमल वजूद में कैसे कैसे आया कि एक अक्ल दानिश रखने वाले इंसान के लिए बात समझना मुश्किल नहीं है। वो ये महसूस कर सकता है कि इंसानी जिस्म तख्लीक किया गया है और ये अल वहाब का अतिया और तोहफ़ा है। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को बनाया ही ऐसा है और उसमें ऐसे फीड कर दिया गया है हमारे अज़ा के काम कि वो हम बस करते चले जाते हैं। तो हमें अपनी हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ही मांगना चाहिए क्योंकि वो अल वहाब है, बेहिसाब बेहद हिसाब, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी काम के अवज़ के वो हमें अता करता जाता है। और अम्बिया अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला से दुआएं मांगते थे और अल्लाह ताला ने बंदों को भी यही सिखाया कि अल वहाब जल्ला जलालहू जो सब कुछ अता करने वाला है उसी से मांगे। लिहाजा हमें अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए। आप देखेंगे जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसम के फल देखे तो क्या फरमाया था? अन्नी लाके हाजा, ये फल कहाँ से आए तुम्हारे पास? तो मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। तो उन्होंने कहा अल्लाह के पास से, वो अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में उस वक़्त अल्लाह ताला की कुदरत को देखकर एक अजीब सा ख्याल उनके दिल में पैदा हुआ, एक ख्वाहिश उनके दिल में पैदा हुई कि अल्लाह ताला अगर मरियम अलैहिस्सलाम को बेमौसम फल दे सकता है तो वही अल्लाह मुझे इस बुढ़ापे में भी औलाद की नेमत से नवाज सकता है और वो चाहे तो मेरी बीवी के बांझपन को दूर कर दे और मुझे औलाद अता फरमा दे। और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फिर गुस्ल करके अल्लाह ताला से खूब गिड़गड़ा कर दुआएं मांगी तो अल्लाह ताला ने उनको औलाद अता की। अब दुआ क्या मांगी उन्होंने, आप देखें उसके अल्फाज हमें कुरान मजीद में मिलते हैं। सूरह मरियम की आयत नंबर 4 में है कि रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वज्तअल रासु शैबम वलम अकुम बिदुआए रब्बी शकिया, कि मेरे परवरदिगार मेरी हड्डियां तक कमज़ोर पड़ गईं और सर बुढ़ापे की सफ़ेदी से भड़क उठा है और मेरे परवरदिगार मैं आपसे दुआ मांगकर कभी नामुराद नहीं हुआ। कितनी प्यारी दुआ है। इस दुआ के आखिरी हिस्से को अपनी दुआओं में शामिल कीजिए। वलम अकुम बे दुआए रब्बी शकिया, कि अल्लाह मैं तुझसे मांग कर कभी नामुराद नहीं हुआ। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ का मतलब ये है कि मैं बूढ़ा हूँ, मेरी बीवी बांझ है, ज़ाहिरी असबाब कुछ नहीं नज़र आते कि जिससे ये नेमत मुझे अता हो सके, तो अल्लाह ताला आप ही अता करने वाले हैं। और फिर अल्लाह ताला ने उनको औलाद की नेमत से नवाजा हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की सूरत में, नेक और साले बेटा और नबी बनाकर उनको भेजा।
اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کی طرف سے مایوس ہو گئے، ان کے باپ نے ان کے ساتھ سختی برتنی شروع کر دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شام کا راستہ دکھایا، آپ کا کنبہ اور آپ کا وطن بھی آپ سے چھوٹ گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی؟ رب حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے جو نیک لوگوں میں سے ہو، یعنی اے اللہ نیک اولاد عطا فرما جو دینی کاموں میں میری مدد کرے اور سلسلے کو باقی رکھے۔ تو دیکھیں ہم نے اپنی دعاؤں کے مانگنے کے انداز کو بھی درست کرنا ہے، اور آدھی ادھوری دعائیں نہیں مانگنی بلکہ مکمل دعائیں مانگنی ہیں۔ اولاد مانگ رہے ہیں تو اس کے نیک صالح ہونے کی دعا کیجئے، اللہ کے کاموں میں اس کو لگانے کی بھی دعا کیجئے، بے نقص بے عیب اولاد مانگی اللہ تعالیٰ سے، وہ دینے کی قدرت رکھتا ہے، وہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ نہ ہو بے غلام حلیم، چنانچہ ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دے دی۔ تو کسی اللہ والے کی مجلس میں حاضرین سے پوچھا گیا کہ اس دور میں سب سے زیادہ مشکل کام کیا ہے؟ مختلف لوگوں نے اپنی سوچ اور اپنے علم کے مطابق جواب دیا۔ اکثر لوگوں کی رائے یہ تھی کہ حلال کمانا اس دور میں بہت مشکل ہے، کچھ کا خیال تھا کہ اس دور میں سچ بولنا بہت مشکل کام ہے۔ تو جس نے یہ سوال کیا تھا اس نے خود اس کا انہوں نے جواب یہ دیا کہ اس دور کا مشکل ترین کام یہ ہے اپنے بچوں کی صحیح اسلامی خطوط پر تربیت کرنا، اور اس بات کو اس وقت ہم سب بہت اچھی طرح سے محسوس کرتے ہیں، اور ہمیں یہ کمی محسوس ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اسلام کے مطابق تربیت کر ہی نہیں پا رہے۔ ہمارے ارد گرد کا ماحول اتنا غیر اسلامی ہو گیا ہے، ہمارے اسکولوں کی تعلیم اتنی غیر اسلامی ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے ساتھ اس طرح سے جوڑ ہی نہیں پاتے ہیں جس طرح کہ ہمیں ان کو دین کی تعلیم دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں یہ کس قدر ضروری ہے کہ بچوں کو ہم ظاہری بات ہے علم حاصل کرنے کے لیے، تجربے حاصل کرنے کے لیے ان کو گھر سے باہر نکالتے ہیں، اسکولوں کالجوں میں جاتے ہیں، وہاں ان کی جسمانی نشو و نما ہوتی ہے، وہاں وہ کھیل کود کرتے ہیں جو ان کے جسم کو کی نشو و نما میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پھر ان کو سوشلائزنگ سکھانے کے لیے ان کا ہم اپنے رشتہ داروں میں ان کو لے کے جاتے ہیں، ان کو باہر ان کی ملاقات ہوتی ہے، اپنے دوست بناتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی ذہنی ترقی کے لیے پھر ان دوست بھی چاہیے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن مشکل ترین کام یہ ہے کہ جب وہ دوست بناتے ہیں تو وہ دوست کیسے ہونے چاہیے؟ دوستوں کے انتخاب میں بچے کو غلطی نہ کر جائیں، کیونکہ اس ٹائم کے اوپر ان کے سدھرنے یا بگڑنے کا یہ والا ٹائم ہوتا ہے۔ تو درس گاہوں میں، باغات میں، سماجی تقاریب میں ہم بچے اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ ملتے ہیں، کھیلتے ہیں، اب برائی وبا کی طرح پھیلتی ہے، اور یہ کم عمری اور ناسمجھی کے باعث یہ بچے اچھے بروں میں تمیز نہیں کر سکتے، تو والدین کی ساری تربیت کے اوپر پانی پھر جانے کا امکان ہوتا ہے۔ تو اس صورتحال کے باعث یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ تو اس وقت اور ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ ہم الوہاب جل جلالہ کے حضور گڑ گڑا کر ان کے رائے راست پہ رہنے کی دعائیں مانگیں، ان کے ہدایت پر رہنے کی دعائیں مانگیں، ان کے لیے نیک صالح ان کے رفیق مانگیں دنیاوی بھی، اور ان کی نیک صالح ان کے لیے ازواج مانگیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سب دعائیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے مسلسل اور بار بار کرتے رہنا چاہیے۔ اب دیکھیں ان کی صلاح کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی فلاح کے لیے، ان کے دیندار و دائی بننے کے لیے، ان کے اچھے نصیبوں کے لیے، ان کی عافیت کے لیے، اچھے رشتوں کے لیے، ان کی اصلاح و تربیت کے لیے ہمیں وقتاً فوقتاً دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اور بہت ساری دعائیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی سکھائی ہیں، تو ہمیں ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا چاہیے۔ اولاد کی دعا الوہاب سے مانگتے تو ہیں ہم، لیکن ہم اس کو مانتے نہیں ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی جاتی ہے کہ وہ اس سے اولاد عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 189 میں فرماتے ہیں، پھر جب میاں نے بیوی سے قربت کی تو اس کا حمل رہ گیا ہلکا سا، سو وہ اس کے لیے چلتی پھرتی رہی، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ تعالیٰ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے کہ اگر تو نے ہم کو صحیح سالم اولاد دے دی تو پھر ہم خوب شکر گزاری کریں گے۔
اور جب اللہ تعالیٰ نے دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو پھر اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگ گئے. سو اللہ پاک ہے ان کے شریک سے. اب یہ کیا ہوا کہ اولاد آدم نے اپنی غفلت اور ناشکری سے اس معاملے میں یہ عمل کیا کہ جب نر اور مادہ کے باہمی اختلاط سے حمل قرار پا گیا، شروع میں جب تک کہ حمل کا کوئی بوجھ نہ تھا عورت آزادی سے چلتی پھرتی رہی، اور پھر جب اس کو یہ بوجھ محسوس ہونے لگا، بوجھل ہونے لگ گئی، تو پھر اب ماں باپ اس فکر میں پڑ گئے کہ اور یہ خطرہ محسوس کرنے لگے کہ پتہ نہیں اب یہ جو حمل ٹھہرا ہے اس سے کیسی اولاد پیدا ہوگی. کیونکہ بعض اوقات انسان کے پیٹ میں سے اللہ تعالیٰ طرح طرح کی عجیب مخلوقات بھی پیدا کر دیتا ہے، اور اس کا کوئی اس کا اعضا جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے یا کوئی اعضا کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا. تو ایسے میں ماں باپ یہ خطرہ محسوس کرتے ہیں، پھر وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سالم بچہ عنایت فرمائے. اور جب صحیح سالم بچہ پیدا ہو جاتا ہے کہتا ہے ہم شکر گزار ہوں گے. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری دعائیں سن لی اور اسے صحیح سالم بچہ عطا فرمایا. شکر گزاری کی بجائے وہ شرک میں مبتلا ہو گیا، اور یہ اولاد ہی ان کے شرک میں مبتلا ہونے کا سبب بن گئی، جس کی مختلف صورتیں ہیں. کبھی تو عقیدہ ہی فاسق ہوتا ہے، یوں سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ بیٹا کسی ولی کسی بزرگ نے دیا ہے، اور کبھی اس بچے کو کسی زندہ یا مردہ کسی بزرگ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اس کے نظر و نیاز چڑھانے لگتے ہیں، اور کبھی اس بچے کا نام ایسا رکھ دیتے ہیں کہ جس میں شرک کی جھلک ہوتی ہے. تو اس لیے بچوں کے نام سوچ سمجھ کر اور اچھے رکھنے چاہیے. تو یہ سب مشرکانہ عقائد اور اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کے مقابلے میں شکر کے بجائے ناشکری کی مختلف صورتیں پیدا کر دیتے ہیں. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 189 میں ایک دعا سکھائی، والذین یقولون، اور وہ کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریتنا، اے ہمارے رب ہمیں بیوی بچوں قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اے اللہ ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا سربراہ بنا دے. تو بیوی بچوں کے نیک بننے، اولاد کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جانے، اور اس بات کے لیے پورا گھرانہ الوہاب کو راضی کرنا والا بن جائے اور آگے دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. تو اس کے لیے الوہاب کے نیک بندوں کی دعا بھی مانگنی چاہیے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں یا بچوں کی منگنی شادی کے لیے ہم دعائیں کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ دعا کثرت کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک صالح زوج عطا فرمائے، اچھے نیک گھرانے عطا فرمائے جہاں وہ دین کے اوپر عمل کر سکیں. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو اللہ جل جلالہ کے ذات میں مشغول دیکھے، تو اس کو خوشی ہو کہ میری اولاد میری بیوی بچے نیک ہیں. چونکہ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی اس نیت سے نہ کیا جائے کہ زیادہ ملے گا، تو یہ تو دینار خرچ کر کے بھی عبد الدینار یعنی روپے پیسے کا ہی غلام رہے گا، تو عبداللہ وہ رہے گا جو خرچ کر کے محض رضا الہی کا طالب ہو. تو اسی طرح جو ہم اذکار کرتے ہیں اس میں ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں اس سے وسعت ہوگی. صرف یہ نیت ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں تو ہمارے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا، وسعت ہوگی. ہماری نیت جو ہے نا وہ خالص یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی ذکر اذکار کر رہے ہیں، جو بھی تلاوت کر رہے ہیں، جو بھی عبادات کر رہے ہیں، وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. جب ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کا ذکر اذکار کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا بھی فرمائیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اولاد کی پیدائش سے پہلے بھی دعائیں مانگتے تھے اور اولاد کے پیدا ہونے کے بعد بھی دعائیں مانگتے تھے. تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان دعاؤں کو یاد کرے، اپنی اولاد، والدین، بہن بھائیوں کے لیے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے. خصوصاً جب پریگننسی ہو تو اس وقت بہت اہتمام سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اولاد دے اس بچے کو، اس بچی کو دیندار بنا دے، دین کا خادم بنا دے، نیک بنائے، دین کا دائی بنائے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اس کے نصیب اچھے فرمائے، اس کی عافیت اسے عطا فرمائے اور اسے نیک بختوں میں شامل فرمائے.
رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ان اولادوں کا کوئی غم نہ دکھائے۔ تو یہ ایسی دعائیں ہیں جو ہمیں کثرت سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنائے، اپنے کاموں کے لیے چن لے ان کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دعائیں بھی سکھائی ہیں ہمیں اولاد کے لیے۔ قرآن مجید کی ہی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یا رب مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا فرما دے جو نماز قائم کریں، اور ہمارے پروردگار میری دعا قبول فرما لیجئے۔ تو یہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی پیاری دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ کی نیک صالح اولاد آپ کے ساتھ ہے جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، اور اس کے بعد ان کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو دیکھیں دعا کی قبولیت کا کوئی ٹائم نہیں ہے، وہ کتنے عرصے کتنے سالوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، صدیوں بعد۔ تو دعا مانگ کر جلدی نہیں کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے مناسب وقت سمجھیں گے اس وقت پر ہماری دعا کو قبول فرما لیں گے انشاءاللہ۔ پھر ایک اور دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علی وبالا واعوذ بک من مال یکون علی عذابا۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ لیتا ہوں ایسی اولاد سے جو میرے لیے وبال جان بن جائے، اور آپ کی پناہ لیتا ہوں ایسے مال سے جو میرے لیے عذاب کا سبب بن جائے۔ تو یہ ایسی دعائیں ہیں جو قرآن و حدیث سے ہمیں ملتی ہیں، ان کو ہم نوافل میں سجدے میں جا کر مانگ سکتے ہیں، چونکہ سجدے میں بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے لمبے لمبے سجدے کریں، اس میں کئی دعائیں مانگیں، بار بار دعائیں مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ والی حالت سب سے زیادہ پسند ہے کہ میرا بندہ میرے آگے پیشانی ٹیکے، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، مانگ رہا ہے مجھ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ پھر ہم ان دعاؤں کو تہجد کے نوافل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ہم ان دعاؤں کو اپنے نوافل کے جلسے میں پڑھیں گے، جب ہم تشہد پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد بھی ہم ان دعاؤں کو نوافل میں ان دعاؤں کو شامل کر سکتے ہیں، چاہے وہ قرآن مجید کی دعائیں ہیں خاص طور پہ جو انبیاء کی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسنون اذکار ہیں جو انہوں نے دعائیں سکھائی ہیں نماز کے تشہد میں پڑھنے کی، وہ بھی ہم وہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ دو کام ہم اگر کریں تو ہم نیک بن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوشش ہم نے خود کرنی ہے۔ نمبر 1، انسان گناہ چھوڑنے اور نیکی کرنے کی حد الوسع پوری کوشش کرے، یعنی میں کسی گناہ سے بچنا چاہتی ہوں، کسی گناہ میں مبتلا ہو گئی، تو مجھے اس گناہ سے بچنے کے لیے صرف دعا نہیں کرنی ہے، بلکہ مجھے اس گناہ سے بچنے کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگنی ہے۔ کیونکہ دو کاموں کے بغیر آدمی یہ چاہے کہ کوئی فرشتہ آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گناہ سے بچا لے، یہ ممکن نہیں ہے۔ فجر کی نماز کے لیے بستر سے اٹھا کر مصلی پر کھڑا کر دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کسی بزرگ شیخ کی صرف توجہ سے بری عادات چھوٹ جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ تمام تر خیالات غلط ہیں، اور یہ سب شیطانی وسوسہ ہے۔ ہم نے جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں خود کوشش کرنی پڑتی ہے، اٹھ کر کھڑا ہونا پڑتا ہے، پھر وہ کام ہوتا ہے۔ حرکت میں برکت ہے نا، ہلے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا۔ آپ کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، اب آپ کیا ہاتھ ہلائے بغیر یہ آپ کے پیٹ میں چلا جائے گا، آپ کے منہ میں چلا جائے گا؟ اس کے لیے ہاتھ آپ نے ہلانا ہے نا، کوشش آپ نے کرنی ہے۔ تو اسی طرح سے گناہ کو چھوڑنے کے لیے کوشش کرنی ہے، ایسی محفلوں میں، ایسی جگہوں پر جانے سے اجتناب کرنا ہے جو برائی کی طرف لے کے جانے والی ہوں، جو نفس امارہ کو ابھارنے والی ہوں، ان سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور حتی الامکان کوشش کرنی ہے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں کہ جو نیکی کی طرف ساتھ لے کر چلنے والے ہوں، جو اصلاح کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک رفیق عطا فرمائے۔ نیک اولاد، نیک زوج کے ساتھ ہمیں نیک رفقا بھی چاہیے، نیک صالح ساتھی بھی چاہیے، تاکہ ہم کہیں بھٹکنے لگیں، کہیں کوئی غلطی کرنے لگیں، کہیں کوئی خطا کر جائیں، تو ہمارے وہ جو نیک صالح ساتھی ہمارے ساتھ ہیں وہ ہمارا ہاتھ پکڑ لیں، وہ ہماری اصلاح کر لیں، وہ ہمیں اس برے کام کو کرنے سے روک دیں۔ تو ایسے لوگوں کا ساتھ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نیک صالح رفیق عطا فرمائے۔
تو برائی سے بچنے کے لیے ہم نے اپنی طاقت استعمال کرنی ہے، اپنی خواہشات کو کچلنا ہے اور عزم اور ہمت سے کام لینا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرنی ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، تو نے جو ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں میں کوئی ٹیڑھ کوئی کجی پیدا نہ ہونے دینا، اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرمانا۔ بے شک تیری اور صرف تیری ذات ہے جو بے انتہا بخشش کی ہوگر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کام کا بندہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اپنے عمل سے اس دعا کی اہمیت بتائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات کو بیدار ہوتے تو یہ دعا مانگا کرتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک اللہم استغفرک لذنبی واسألک رحمتک اللہم زدنی علما ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی وہب لی من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے اللہ میں آپ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، آپ کی رحمت کا سوالی ہوں، اے اللہ مجھے علم میں اور ترقی عطا فرما، اور جو تو نے مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے بعد میرے دل میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دے۔ اے اللہ خاص اپنے پاس سے مجھے رحمت عطا فرما، بے شک تیری اور صرف تیری ذات ہے وہ جو بے انتہا بخشنے والی ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ اس دعا کو شروع کرنے سے پہلے ایک اور دعا، ایک اور تسبیح پڑھا کرتے تھے، سبحان ربی العلی الوہاب۔ سلمہ بن اکو رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی دعا کرتے ہوئے نہیں سنا جس دعا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات سے شروع نہ کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعا کے شروع میں یہ کلمات ادا فرمایا کرتے تھے، سبحان ربی العلی الوہاب، کہ میرا رب سب عیبوں سے پاک ہے، سب سے برتر ہے، سب سے زیادہ بلند اور سب سے زیادہ دینے والا ہے۔ اور حضرت ابو بکر کی بھی بہت پیاری دعا ہے، اللہم حبلی ایمانا و یقینا و معافتا و نیجہ، اے اللہ مجھے ایمان، یقین اور اخلاص نیت کی دولت اور عافیت نصیب فرما۔ تو صحابہ کرام کتنے سمجھدار تھے، الوہاب جل جلالہ سے مانگا تو ایمان، یقین، عافیت مانگی، کیونکہ ایمان اور یقین بہت بڑی دولت ہے اور اس کے ساتھ عافیت بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی یہ دعا بھی ہمیں خوب ہی مانگنی چاہیے، اور ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت جو الوہاب ہے وہی عطا کرنے والا ہے، وہی دینے والا ہے، تمام چیزوں کو دینے کی قدرت صرف و صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، تو ہم نے اسی سے مانگنا ہے اور وہی عطا کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ کسی بھی معاملے میں قطعی طور پر کبھی بھی کسی بھی قسم کا کوئی شرک نہیں کرنا، کیونکہ شرک کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے ایک بہترین تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک صالح اولادیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنائے، نیک رفیق، نیک سوچ عطا فرمائے، انہیں اپنے کام کا بنا لے، انہیں اپنے دین کا دائی بنا لے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، انہیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔